بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک میں اکنامک سٹیبلٹی ہمیں لے کر آنی ہے. اکنامک سٹیبلٹی ہم نہیں لے کے آئیں گے، ہمارے گھر میں دانے نہیں ہوں گے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہوں گے، تو کوئی بھی ہمیں دنیا میں سیریسلی نہیں لے گا. Nobody will take us seriously. Believe you me, آپ جو مرضی کرتے رہے، جہاں پہ مرضی جا کے شور مچاتے رہے، جس مرضی پلیٹ فارم پہ چلے جائیں آپ، کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا. اور آپ کے جو ایشوز ہیں، مین ایشوز ہیں آپ کے، جو اتنے عرصے سے، کئی دہائیوں سے آپ کے ایشوز جو کھڑے ہوئے ہیں آپ کے سر پہ، جو سارٹ آؤٹ نہیں ہو رہے، جو ہمسائے ممالک ہوں ان کے ساتھ ہو، چاہے انڈیا کے ساتھ ہو، چاہے افغانستان کے ساتھ ہو، چاہے کہیں بھی ہوں، کسی بھی جگہ پہ ہوں، چاہے آپ کے کور ایشوز ہوں انڈیا کے ساتھ، کوئی آپ کو سیدھے منہ نہیں پوچھے گا، آپ سے بات نہیں کرے گا، آپ کو سیریسلی نہیں لے گا. آپ جتنی مرضی ایفرٹس کر لیں، آپ کو جناب یہاں پہ کوئی نہیں پوچھ سکے گا، کوئی بھی نہیں پوچھے گا. اس کے ریزنز ہیں، دیر آر ملٹیپل ریزنز اباؤٹ دیٹ. دیکھیں دنیا جو ہے چینج ہو رہی ہے، دنیا چینج ہو چکی ہے آلموسٹ، اور وہ صرف اور صرف اس وقت جو ہے وہ اکانومی پہ بیس کرتے ہیں. ساری اسٹیٹس جو ہیں اکانومی پہ بیس کرتی ہیں، اور جن ملکوں کی اکانومی جو ہے اسٹرانگ ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، اسٹیبل ہوتی ہے، ان لوگوں کے، ان ملکوں کے جناب مسائل جو ہیں وہ سنے بھی جاتے ہیں، حل بھی کیے جاتے ہیں، اور ان کو جناب سیریسلی لیا بھی جاتا ہے. اگر نہیں ہوگا اکنامکلی، آپ اپنے آپ کو سٹیبل نہیں بنا سکتے، اگر آپ اپنے ملک کو ٹریک پر نہیں لا سکتے، آپ بالکل اگر سنسیئرلی دیٹ از دا موسٹ تھنگ. صرف عوام سے مت مانگے ہر چیز. میں ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو کوریڈورز آف پاور میں ہیں، جو حکومتوں میں رہے ہیں یا حکومت میں ہیں، میں ان سے بات کر رہا ہوں کہ عوام کی اب بس ہو چکی ہے، عوام کو چھوڑ دیں، عوام کو قربانی دینی پڑے گی. یہ ٹپیکل سنٹینس سن کے عوام کے کان پک چکے ہیں. اب جو فیصلے کرنے ہیں، جو فیصلے کرتے آئے ہیں آپ، کیونکہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں حکومتوں میں وہی فیصلے کرتے ہیں، اور وہ فیصلے اگر درست نہیں کرتے رہے یا نہیں کر رہے تو ان کے لیے پرابلمز ہوں گی. ہمارے لیے تو ہوں گی، عوام کے لیے تو ہوں گی، کیونکہ ہم تو پچھلی کئی دہائیوں سے ایک سٹیٹمنٹ سنتے آئے ہیں کہ عوام کو قربانی دینی پڑے گی. عوام کی بس ہو چکی ہے. اب جو فیصلے کرنے والے لوگ ہیں، جو فیصلے کر سکتے ہیں، جو فیصلے کرنے جا رہے ہیں، ان کو درست فیصلے کرنے پڑیں گے، اور اس ملک کو، پاکستان کو اکنامکلی سٹیبل بنانا پڑے گا، ایک ٹریک پر لانا پڑے گا. اور اگر نہیں لائیں گے تو عوام جو ہے وہ تو اپنی قربانیاں دے رہی ہے، وہ تو کئی دہائیوں سے اپنی قربانیاں دے رہی ہے، لیکن جو لوگ لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو قربانیاں مانگتے رہے ہیں، اب اگر وہ قربانیاں مانگیں گے عوام سے تو عوام کہے گی جی ساڈی تے ہوگی جی بس. فیصلے کرنے والے تسی، کوریڈورز آف پاور رہنے والے تسی، حکومتاں چلانے والے تسی، تے جے تہاڈے کول نہیں ہوئے صحیح فیصلے تو ساڈی قربانیاں ہن بس ہو گئی جی، ساڈی ہن ہوگی جی بس. خیر anyways, this is very serious thing which I am saying over here and it should be taken very very seriously. میں بات کروں گا جناب مہر بانو قریشی صاحبہ سے، اور اس کے بعد میرے ساتھ موجود ہوں گی سلمہ بٹ صاحبہ جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے. لیکن پہلے مہر بانو قریشی صاحبہ. مہر بانو قریشی صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم رانا صاحب. بالکل اللہ کا شکر ہے. آپ کیسے ہیں؟ بس اللہ کا شکر. آج کل تو بڑے فرنٹ فٹ پہ کھیل رہی ہیں آپ، اپوزیشن کو آپ بالکل کوئی بریدنگ سپیس نہیں دے رہی ہیں. کیا چکر کیا ہے، کیا مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ دیکھیں نا، جب ایک مڈل آرڈر بیٹسمین آتا ہے تو اس کو کبھی کبھی جب گمبھیر صورتحال ہو تو تھوڑا سا سیف نہیں، مگر کبھی کبھی فرنٹ فٹ پہ بھی کھیلنا پڑتا ہے. آفٹر آل ہم نے اسکور بھی تو لگانا ہے بورڈ پہ. ہاں نہیں اسکور تو لگانا ہے، لیکن سرکاسٹک ریمارکس اینڈ یو آر لائک اسمائلنگ اوے ود دی اسٹیٹمنٹس. دیکھیے رانا صاحب، نو سارکاسٹک ریمارکس. دیکھیے ہمیں جتنی سپیس دی گئی ہے ہم اسی سپیس میں رہ کے گفتگو کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے سپیس بڑی لیمیٹڈ ہے، اور مسکرانا چاہیے. دیکھیے اتنی مشکل صورتحال ہے. میرا تو یہی ماننا ہے کہ مشکلوں میں تو ہمیں قدر کرنی چاہیے ان لوگوں کی جو مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود بھی مسکراتے رہتے ہیں. جیسے میرے والد نے بھی کہا جب وہ کورٹ کی ان کی پیشی ہوئی تھی کہ اے عدل و انصاف تجھ سے امید لگا رہے ہیں، نہ کردہ گناہوں کی سزا پا رہے ہیں مگر پھر بھی مسکرا رہے ہیں. تو ہماری مسکراہٹ سے تو لوگوں کو اتنی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے کہیں زیادہ تکلیف تو ہمیں روز دی جاتی ہے. اچھا ہے کیسے شاہ صاحب؟
How is he doing? सब अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक है. Did you meet him? जी, मंडे को, पीर को मुलाकात हुई थी. अच्छा अच्छा. तो how do you guys like interact? You know, कैसे कोई कमरे में किसी में इंटरेक्शन होता है या कैसे? How do you जी guys जी like वो interact? एक विजिटिंग रूम है जो मेरे ख्याल में 9 मई से पहले, जब उनकी पहले गिरफ्तारी हुई थी, साइफर केस से पहले जब गिरफ्तारी हुई थी 9 मई के फौरन बाद, तो एक बहुत बड़ा कमरा हुआ करता था, मीटिंग रूम. अच्छा. उसके बाद उसके अंदर मजीद डब्बे बना दिए गए और एक छोटा सा कमरा है. उसके अंदर बड़ी महदूद जगह है और एक बहुत बड़ा डेस्क रखा गया है. तो पहले वो डेस्क का फासला होता था, उस डेस्क के भी कुछ फुट पीछे दूर मेरे वालिद बैठा करते थे और कुछ फुट दूर हम बैठा करते थे. तो और आप एक दूसरे को छू नहीं सकते थे क्योंकि बड़ा फासला था. तो कभी बंदा ऊपर से हाथ पकड़ लेता था या हाथ दे देता था उसको, शायद उनको वो भी नहीं पसंद आया. तो अब उस कमरे के अंदर जो है 9 फुट की ऊंचाई तक डेस्क के ऊपर शीशा लगा दिया गया है. तो एक शीशे के पीछे से हम एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं. अच्छा अच्छा अच्छा. देखिए, अक्सर औकात हम सुनते हैं कि जनाब स्टेटमेंट्स आती हैं इमरान खान की तरफ से, वो भी जेल के अंदर से, या इंस्ट्रक्शंस आती हैं, लेट मी पुट इट दिस वे, और इस तरह बाहर जो लोग 6 लोग जाके मिल के आते हैं वो फिर आके बाहर स्टेटमेंट्स देते हैं कि जी दिस इज़ व्हाट इमरान खान वांट्स अस टू डू. आपकी तरफ से, यानी कि शाह साहब की तरफ से कोई ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस आती नहीं है, या क्या आती हैं तो हमें पता नहीं चलता क्या? व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? नहीं जी, I'll tell you, क्योंकि देखिए शाह साहब को तो उन्होंने इस तरह महदूद कर दिया है कि उनकी कोई सियासी मीटिंग तो हो नहीं सकती. वो पार्टी के अपने किसी भी रुकन से नहीं मिल सकते. ना ही जेल के अंदर खान साहब या मेरे वालिद साहब या परवेज इलाही साहब भी उसी जेल में हैं. उन तीनों में कोई राब्ता, कोई मुलाकात नहीं है. तो जो भी सियासी गुफ्तगू होती है वो हमारे थ्रू ही होती है, या मेरे भाई के थ्रू. तो जो उनका फिर उनकी तरफ से जो भी उनका फीडबैक होता है वो हम जमात को सीधा दे देते हैं. अच्छा, ओके. सो मतलब कि इस तरह चल रहा है सिलसिला. एनीवेज, वाज लाइक शाह जी एक्सपेक्टिंग दिस थिंग कि चले इमरान खान की, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, इमरान खान का तो उन्हें पता था जनाब ज़मान पार्क में जब गिरफ्तारी होनी थी तो उनको पता था कि इमरान खान की गिरफ्तारी होगी. एंड एज़ फार एज़ आई नो, शाह साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा. सो ये कब उनको पता चला कि जनाब नो, ही इज़ ऑल्सो गेम, ही इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी डिटेन्ड? नहीं जी, उनको मालूम था कि शायद इतनी जल्दी नहीं, मगर उनकी गिरफ्तारी मुतवक्के ज़रूर है. क्योंकि जब साइफर केस की इन्वेस्टिगेशन हो रही थी और वो FIA जाया करते थे सवाल जवाब के लिए, तो उनको ये ज़रूर बताया गया या ये धमकी ज़रूर दी गई कि आपके साथ बहुत बुरा, आपका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है अगर आप हमारे साथ ताउन नहीं करेंगे. मगर जिस किस्म का ताउन वो चाह रहे थे वो झूठ पर मबनी था. तो उन्होंने यही फैसला किया था कि मैं इस किस्म का ताउन तो नहीं करूँगा, मैं जो सच है मैं वही बयान करूँगा. तो उन्हें मालूम था, क्योंकि उनको जिस तरह की धमकियां दी गई थी कि क्या होने जा रहा है, उसके बावजूद वो अपनी जगह पर कायम रहे और अपने मौक़िफ़ पे कायम रहे और आज भी कायम हैं. अच्छा, चले चले. अच्छा, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? पिछली दफ़ा भी आपसे डिस्कशन हुआ था और उसमें भी हमने बात की थी कि यहाँ पे थोड़ा सा हर एक बंदे ने अपनी 2.5 इंच की अलग यहाँ पे क्लास बनाई हुई है और अपना माइंड लेके चलते हैं, अपना माइंड लेके अप्लाई करते हैं. देखिए राना साहब, उस दिन मैं सुन रही थी सलमान अकरम राजा साहब से भी यही किसी ने सवाल पूछा और मैं बिल्कुल उनसे मुत्तफिक हूँ. उनका कहना था कि देखिए हमारे जो जमात के इंटरनल अफेयर्स हैं हम उन्हें हैंडल करें, ये कोई खबर नेशनल लेवल की खबर नहीं है. पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मसले दरपेश हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं कि जिस पे हमें अब तवज्जो देनी चाहिए और जिस पे हमें अपना फोकस रखना चाहिए है. जैसे आपके सामने है ये जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन पर किस तरह एक दबाव डाला जा रहा है और एक सिचुएशन क्रिएट की जा रही है उन पर दबाव डालने की. और उसकी बिना ये है कि उन्होंने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में 8 जजेस तैनात किए हैं और ATC कोर्ट्स में कुछ जजेस की तैनाती की है. ये सारे वो कोर्ट्स हैं कि जहां पर तहरीके इंसाफ से जुड़े हुए केसेस सामने आने हैं और शायद
وہ نام پسند نہیں آئے کیونکہ وہ مجھے معلوم بھی نہیں ہے مگر جو سننے میں آیا ہے کہ وہ سارے بڑے اپ رائٹ اور بہت عمدہ ججز ہیں، ان کی بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے، تو اس سے تو بہت سوالیہ نشان اٹھتے ہیں. میرے خیال میں ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے ہے، کیونکہ یہ جو 8 فروری کا اور فارم 47 کا ڈرامہ ہے یہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے. یہ لوگوں کی نظروں سے اتنی آسانی سے اوجھل بھی نہیں ہونا چاہیے ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسی حکومت جس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے وہ کس طرح بلنڈر پہ بلنڈر کیے جا رہی ہے. اب آپ دیکھیے پنجاب حکومت جو ہے، کسانوں کی کمر توڑنا تو دور کی بات ہے، کسانوں کو برباد کر دیا ہے، اور ابھی تک ان کی طرف سے اپنی نااہلی سے یہ انہی کے کچھ اقدام ہیں، کچھ پریمیچور ڈیسیژنز ہیں اور کچھ ایسے فیصلے ہیں جو انہوں نے بر وقت نہیں کیے کہ جس کی وجہ سے اتنی بڑی مشکل درپیش ہے. اور یہ صرف گندم تک محدود نہیں ہے، کسان کی بربادی گندم میں ہو رہی ہے، اور اس کے بعد چاول کی اگلی فصل ہے، اس کے اندر بھی یہی ہونے والا ہے. اس کے اندر بھی کسان کو جتنا اس نے پیسہ لگایا ہے وہ ریکور ہی نہیں کر پائے گا. تو یہ ایک بہت تشویشناک صورتحال ہے، اور اس پہ بھی ہمیں فوکس کرنا چاہیے ہے کہ ایک کسان دشمن حکومت جو لوگوں کے ووٹوں کو مسترد کر کے آئی ہے، اس وقت وہ لوگوں کے لیے کیا کر رہی ہے، کیا سہولت فراہم کر رہے ہیں. دیکھیں تھیلیوں پہ تصویریں لگا کے رمضان میں ناقص قسم کی اشیاء اس تھیلی میں ڈال کے بانٹنا، اس کو عوام سے ہمدردی نہیں کہتے ہیں. آپ کا کام ہے آپ ایک پختہ پالیسی بنائیں، اور جب آپ کا کسان مشکل میں ہو تو آپ اس کو مشکل میں کس طرح مشکل سے نکالتے ہیں اور کیا اقدام لیتے ہیں، وہ اس بات کا تعین کرتا ہے کہ آپ کتنی مضبوط حکومت ہے اور کتنی صلاحیت آپ رکھتے ہیں مشکلات سے نپٹنے میں. اور ابھی تک تو یہی نظر آ رہا ہے کہ نہ ان کے پاس صلاحیت ہے اور نہ ان کے پاس نہ کوئی فکر ہے انہیں عوام کی. اور آگے اور بھی زیادہ مسئلے ہیں. اب جیسے جیسے گرمیاں آئیں گی IMF کا ایک نیا پروگرام بھی نیگوشیٹ ہوئے گا. آپ کے جو ٹیرفز ہیں گیس کے، بجلی کے، یہ سب اوپر جائیں گے. اس سے مہنگائی مزید بڑھے گی اور غریب پہ، خاص طور پہ کسان پہ اور بھی بوجھ آئے گا. تو اتنی نااہل حکومت بیٹھی ہے اور یہ شروع کے مسئلوں سے نہیں ڈیل کر پا رہی، تو وہ آگے کس طرح کریں گے. اس لیے بہت ضروری ہے ہمارا ٹرائیبیونلز پہ فوکس رکھنا اور ان کے جعلی مینڈیٹ پہ بات کرنا، کیونکہ جب تک عوام کی منتخب کردہ حکومت نہیں آئے گی عوام تو رل جائے گی اس ملک کی. لیکن ایک چیز آپ پوائنٹ آؤٹ جو کر رہی ہیں، آپ تو یہاں پہ لوگوں کو ہیڈز اپ دے رہی ہیں کہ یہاں پہ جیسے گندم کا ایک ایشو بنا تھا، گندم کا ایک سکیم بنا ہے، اور جس وجہ سے یہاں پہ کسان جو ہے رل گیا ہے. اسی طرح آپ تو یہاں پہ ایک لوگوں کو وارن کر رہی ہیں کہ ایک اور کرائسس جو ہے دیٹ از آلسو ان دا آفنگ، اینڈ دیٹ از دا چاول والا تھنگی. وہ چاول کا ایک ایشو ہے، وہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں فیس کرنا پڑے گا. سو آپ تو بہت بڑی بات کر رہی ہیں. بالکل، اگر آپ شہروں سے باہر آپ پوچھیں کسانوں سے، ان کو تو ابھی سے یہ نظر آ رہا ہے، ان کو ان کی قیمت نہیں ملنے والی ہے. تو اس لیے وہ بہت پریشان ہے کہ نہ صرف ایک فصل، اس کے بعد دوسری فصل میں بھی ان کا گھاٹا ہوگا. تو بالکل ایک بہت تشویشناک صورتحال ہے اور اس پہ عمل ہونا چاہیے ہے. تو ہوش کے ناخن لینے چاہیے انہیں، اپنے کام پہ فوکس کریں اور عوام کے ساتھ انصاف کریں، ان کے مینڈیٹ کا بھی انصاف، اور جو فیصلوں کا ہے بہتر قانون سازی ہونی چاہیے ہے. اچھا مہربانو ایک چیز بتائیے گا ویری کوئکلی، مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں آپ لوگوں کا ایک بیانیہ ہے، آپ لوگوں کا ایک سٹینس ہے جس کے آپ سٹک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب آپ لوگوں کو آپ کا چوری ہوا مینڈیٹ واپس ملنا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ مینڈیٹ اگر آپ کو واپس نہیں ملتا، یعنی کہ اگر آپ کو لیگل ایشوز میں ڈال دیا جاتا ہے، یہ لیگل ایک پروسیس ہے اس میں ڈال دیا جاتا ہے، تو دیٹ از ویری ٹیڈیس جاب. اس میں تو ایک بڑا ایک اسٹریس فل جاب ہے، اس میں تو آپ کو بڑا ٹائم لگے گا، اٹس ٹائم کنزیومنگ. سو وہ اس میں اگر آپ کو نہیں ملتا تو آپ کے مائنڈ میں کیا ہے، یعنی کہ پی ٹی آئی کے مائنڈ میں کیا ہے کہ یو وانٹ ٹو گو فار لائک another elections یا what exactly is at the back of your minds? دیکھیے لیٹس ناٹ جمپ دا گن ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بڑا ایک لمبا طویل پروسیس ہے، مگر اس پروسیس میں پھر ایک اور چیز کی نشاندہی دوبارہ کر دوں. ہم تو پہلے پٹیشنز میں گئے ہوئے تھے، میری پٹیشن انفیکٹ 15 تاریخ کو سنوائی کے لیے ہے، مگر اب
جو ہم نے دیکھا ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی ایک پٹیشن دائر کی اور اس سے پچھلے کچھ دنوں پہلے یہ بھی اجاگر ہوا ہے کہ کس طرح چیف جسٹس آف دا لاہور ہائی کورٹ نے زیادہ ججز کی تعیناتی کی، کیونکہ صرف 2 بینچز تشکیل دی گئی تھی پورے پنجاب کے لیے، اور آپ جانتے ہیں پنجاب میں سینکڑوں پٹیشنز ہیں. تو اس کے بعد جو ایڈیشنل ججز کی انہوں نے لسٹ دی، اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے سوال اٹھائے. حالانکہ یہ استحقاق چیف جسٹس کا ہے، وہ الیکشن کمیشن چاہ رہی ہے ان کی صرف من پسند ججز ہوں. تو اس کے بعد تو ہمیں تشویش ضرور ہے اور ایک تاثر دیا جا رہا ہے، ایک تاثر پیدا کر دیا گیا ہے کہ شاید جو اس وقت ججز تعینات کیے گئے ہیں وہ ہمیں انصاف نہیں دیں گے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان تو آپ نے دیکھا ہے کس طرح تحریک انصاف کے خلاف ایک پارٹی بنا ہوا ہے. اور اب جو وہ سوال اٹھا رہے ہیں ان نئے ججز کی تقرری پہ ٹرائیبیونلز میں، تو اس سے لگ رہا ہے کہ شاید یہ ایک فکس میچ چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں ہم سب بھی اسی طرح کی پٹیشنز دائر کریں گے کہ ہماری پٹیشن تب تک نہ سنی جائیں کہ جب تک یہ جو ایڈیشنل ججز ہیں ان کی تعیناتی مکمل نہیں ہوتی ہے. اوکے ٹھیک ہے مہربانو، تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں جی، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو میرے ساتھ موجود ہوں گی سلمیٰ بٹ صاحبہ، جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، اور پنجاب اسمبلی میں 27 سیٹوں کا جو رولا پڑا ہوا ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اب میرے ساتھ موجود ہے جناب سلمیٰ بٹ صاحبہ، جناب مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، اور پنجاب اسمبلی میں 27 نشستیں جو ہیں وہ آگے پیچھے ہو گئی ہیں. اب حکومت وہاں پہ، پنجاب کی حکومت وہاں پہ کیا کرنے جا رہی ہے، وہاں پہ کیسے اس طریقے وہاں ساری اسمبلی کو کیسے مینیج کرے گی، ذرا سلمیٰ صاحبہ سے پوچھ لیتے. سلمیٰ بی بی، what exactly is happening in the پنجاب اسمبلی؟ آپ کی سیٹیں 27 آگے پیچھے، تو کیسے مینیج ہوگی گورنمنٹ؟ مارجن تو پھر بھی ہے آپ کے پاس، بٹ دین اگین 27 بہت بڑا فگر ہوتا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا. ہمیں ایسا نہیں ہے کہ ہم نے وہ 27 سیٹیں لینے کے لیے کوئی بڑی کاوش کی اور کوئی بھاگ دوڑ کی اور ہمیں کوئی ان کی ضرورت تھی، ایسا نہیں تھا. ہمارے پاس ان 27 سیٹوں کے علاوہ بھی میجورٹی موجود تھی پنجاب اسمبلی کے اندر، اور ہم اب بآسانی بنا رہے تھے. اور وہ جو 27 سیٹیں تھیں وہ ہمارا مطالبہ نہیں تھیں، یہ یاد رکھنا چاہیے آپ کو، اور نہ وہ ہماری خواہش تھی. وہ الیکشن کمیشن کا ایک فیصلہ تھا، اور اس فیصلے کے پیچھے ایک پوری ہسٹری ہے جو ابھی سب کو معلوم ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے پاس نشان نہیں تھا، اور پھر پی ٹی آئی کا الیکشن جب انہوں نے جماعت کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا پارلیمنٹ میں، تو انہوں نے ہمیشہ کی طرح پھر ایک غلط فیصلہ کیا، کیونکہ ان کی ہسٹری ہے کہ وہ ہمیشہ ایک غلط فیصلہ چننا، انتخاب کرنا پہلی دفعہ میں پسند کرتے ہیں. تو وہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جا بیٹھے، جن کے پاس پارلیمنٹ وہ جس نے الیکشن ہی نہیں لڑا تھا، جس کی کوئی لسٹ ہی نہیں تھی، اور اس کے نتیجے میں اس کوتاہی کی وجہ سے یا اس غلط رانگ چوائس کی وجہ سے ان کی سیٹیں گئیں. اور جس طرح کہ انہوں نے پہلے رانگ چوائسز کر کے پنجاب اسمبلی توڑی، رانگ چوائس کر کے سرحد کی خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑی، رانگ چوائسز کی وجہ سے وہ اس نہج پر آئے کہ ان کے خلاف عدم اعتماد آیا اور وہ ہر اسمبلی سے باہر نکلے. تو یہ بھی اسی طرح کا ان کا ایک سیاسی فیصلہ تھا جس کا ان کو بھگتنا پڑا کہ انہوں نے اپنی سیٹیں خود لوز کیں. اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے وہ جو ایک پروویژن کے تحت جب وہ سیٹیں ہمیں ملی، تو ظاہری بات ہے ہمارا خیال تھا کہ اسمبلی کے اندر خالی سیٹیں جانے سے بہتر ہے کہ کسی بھی سیاسی پارٹی کی کہ وہ آ جائیں سیٹیں، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، قدغن نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور وہ سیٹیں جو ہیں جب انہوں نے کہا کہ ان کو ڈسمس کیا جائے، تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں، ہم نے کوئی اس پہ احتجاج نہیں کیا، کوئی واویلا نہیں ڈالا، کچھ بھی نہیں. اس میں ہمارے کل اراکین نے اسمبلی کا سیشن اٹینڈ نہیں کیا جب وہاں سے ہمیں الیکشن کمیشن سے نوٹیفیکیشن موصول ہوا، ایک اپوزیشن کے ممبر کے تھرو وہ لے کر آئے، انہوں نے وہاں پہ پروڈیوس کیا آرڈر، تو اس کو نہیں ہوا. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں دوبارہ کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ یہ جو 27 مخصوص نشستیں یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ڈی نوٹیفائڈ نہیں ہیں. انہوں نے اپنے قانونی ماہرین کو بلا کر کوئی قانون کے مطابق، یہ آج پھر دوبارہ خبروں میں چل رہا ہے کہ وہ ڈی نوٹیفائڈ نہیں ہیں. اگر الیکشن کمیشن ہی دوبارہ ان کو یہ ہمیں بھیج دیتا ہے کوئی ایسا آرڈر کہ وہ ڈی نوٹیفائڈ نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے وہ پھر دوبارہ آنے کا حق تو رکھتے ہیں جنہوں نے اوتھ لیا ہے. So you're keeping your fingers crossed on this one کہ وہ الیکشن کمیشن کا جو انسٹرکشنز ہیں وہ آ جائیں گی اور یہ ڈی نوٹیفائی نہیں ہوں گی سیٹیں. This is what you are expecting, right? جی اگر الیکشن کمیشن ان کو ڈی نوٹیفائی نہیں کرتا تو پھر ان کا پورا حق ہے، انہوں نے اوتھ لیا ہوا، وہ ممبرز ہیں کہ وہ دوبارہ اسمبلی کے اندر آ کر اپنا
وہی جو رول ہے اس کو برقرار رکھیں اور اس کو لے کر آگے چلیں. تو اور دوسری بات رہی کہ یہ ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح سے کہ کوئی اس کے بغیر ہماری حکومت کو خطرے میں پڑ جائے گی یا ہم کوئی اپنی قانون سازی نہیں کر سکیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں جڑا ہوا ان سیٹس کے ساتھ. ٹھیک ہے کیونکہ ابھی یو ہیو لائک میجورٹی اوور دیئر اور ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان سیٹوں سے آپ کو. بٹ دین اگین نمبرز بڑے ہیں اور اگر الیکشن کمیشن اس کو ریویو نہیں کرتا یا کلیریفائی نہیں کرتا اس ساری سچویشن کو تو پھر بھی 27 از اے بگ نمبر. سو اینی ویز مجھے تھوڑا سا آگے چلنا ہے, میں آگے چلتا ہوں. مریم بی بی جو ہے وہ شی از لائک ٹرائنگ ہر بیسٹ کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پہ چاہے ہیلتھ ایکٹیویٹیز ہوں ان کو جنریٹ کر رہی ہیں تاکہ ڈور سٹیپ پہ لوگوں کو ہیلتھ کی فیسلٹیز مل سکیں. دین دے آر لائک کمیونیکیشن کے اگر ایشوز ہیں خواتین کے تو ان کو بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. شی از ٹرائنگ ہر بیسٹ کہ کسی نہ کسی طریقے سے عوام کے لیے سہولیات پیدا کی جائیں. کوئی تھوڑی سی مہنگائی میں بھی کمی آ رہی ہے. آپ نے مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ کی کارکردگی کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے کہا دیکھیں وہ صحت کے اوپر کام کر رہی ہیں, وہ تعلیم کے اوپر کام کر رہی ہیں, یا وہ اور اس طرح کی چیزیں لا کر مہنگائی کم کرنے کی طرف جا رہی ہیں, وہ ایسی کاوشیں کر رہی ہیں, کوشش کرتی نظر آ رہی ہیں. کیا آپ یہ مثالیں کسی اور صوبے کی وزیر اعلیٰ کے بارے میں دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. آپ کو کوئی اور وزیر اعلیٰ اس طرح کاوشیں کرتے نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا. کیونکہ وزیر اعلیٰ مریم نواز جب وزیر اعلیٰ بنی تو لوگوں کا خیال تھا کہ یہ شاید انتقام لیں گی, انتقامی سیاست کریں گی, جیسے کہ عمران خان نے ماضی میں کی, وزیر اعظم بننے کے بعد جلاؤ گھراؤ کر دیں گی, آپ جو مخالفین ان کو اٹھانے کے پیچھے پڑ جائیں گی. لیکن مریم نواز نے ایسا کچھ نہیں کیا. انہوں نے ایک اپنا جو ترقیاتی ایجنڈا ہے وہ لے ڈاؤن کر دیا اپنی پہلی تقریر میں, اور اس کے بعد وہ بالکل جیسے کہ ہوتا ہے نا سر جوڑ کر اس کے پیچھے لگ گئیں. اور آپ دیکھیں کہ صرف 2 مہینے کے اندر 33 ترقیاتی منصوبے اناؤنس بھی کیے. پھر بہت سے لوگوں نے یہ بات کہی کہ خالی اناؤنسمنٹس ہیں آپٹکس کے لیے, لیکن بھائی اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے. اب آپ فیلڈ ہسپتال آپ نے دیکھ لیے, ان کا انعقاد ہو چکا, شروع ہو چکی. اب آپ دیکھ چکے ہیں کہ لاہور کے اندر 50 مقامات پہ فری وائی فائی چل رہے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو ہسپتال آن ویل 200 جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں. 100 ایمبولینس خواتین کے جو جن کی بچہ پیدا کرنا ہوتا ہے اس کو کمیوٹ کے لیے آ چکی ہیں فیلڈ میں. یہ وہ عملی اقدامات ہیں جو وہ اٹھا چکی ہیں. اگلے کچھ عرصے میں 8 اضلاع میں جو ہسپتال ہیں ان کے اندر کارڈیولوجی سینٹرز اسٹیبلش کیے جا رہے ہیں کہ جہاں پہ انہی اضلاع میں چاہے ساہیوال ہو, میاں والی ہو, لیا ہو, گجرانوالا ہو, سرگودا ہو, کہ وہاں پر ہی کارڈیولوجی کی سرجریز بھی ممکن بنائی جائیں تاکہ لوگوں کو دل کے امراض کے آپریشن کرانے کے لیے صرف لاہور کا رخ نہ کرنا پڑے. یہ وہ ساری چیزیں جو اقدامات اٹھائے جا چکے ہیں. اس کے علاوہ خواتین کی تحفظ کے حوالے سے جو, بلکہ میں یہ مینشن کرنا چاہتی ہوں کہ جو 20,000 بائکس انہوں نے اسٹوڈنٹس کے لیے دی تھیں اور جس پہ آپ نے لاہور ہائی کورٹ کا جو دیکھا ہے فیصلہ جج صاحب کا, وہ کافی تشویشناک ہے کہ چیزیں آگے بڑھتے ہوئے. اور ابھی یہ سارا وہ وقت ہے رانا مبشر صاحب جب وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا اپنا بجٹ نہیں آیا. ہمارا اپنا بجٹ جون میں آنا ہے. اس سے پہلے کا یہ جو 3 مہینے کا عرصہ ہے, گیپ ہے. اور پھر ہم نے دیکھا لوگ جب ہم آنے سے پہلے مہنگائی کرتے تھے لوگ, اور صرف اس 3 مہینے کے عرصے میں پنجاب کے اندر 16 روپے سے آج 15 روپے کی روٹی ممکن بنی ہے اور اس کا نافذ ہوا ہے پورے صوبے میں. مرغی کی قیمت میں 110 روپے کی کمی آئی ہے. وہ جو ٹماٹر اور پیاز جب ہم آئے تھے جن کی لوگ دہائی دیتے تھے رمضان میں, 280 روپے کلو والا پیاز آج 80 روپے کلو مل رہا ہے. لوگ اس سے فائدہ لے رہے ہیں. تو اب یہ جو سب سے بڑی چیز تھی کہ ہماری مہنگائی کیسے قابو کی جائے گی, دوسری بات کہ ہماری معیشت کیسے بحال ہوگی. تو آج سارے جریدے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ پہلے سے بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو اس کی حکومت کی کاوش ہے. سلما جی مجھے ایک گل تے دسو, یہ جڑی تسی سکوٹیز دے رہے ہو بتا دیٹس اے گڈ انیشیٹو, لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم یہ تانوں کنے کہیا سی کہ ون ویلی کرن گے. 1 ویلی تے سکوٹی تے 1 ویلی ہوندی نہیں ہے. یہ تانوں کنے مشورہ دیتا ہو ہی نہیں سکتی جی. اور میں یہی تے سمجھا رہا ہوں سکوٹی تے کیڑی 1 ویلی ہوندی ہے, تانوں کون سمجھاندا ہے گلاں جی. یہ سوال آپ جج صاحب سے کریں جن جج صاحب نے کہا ہے کہ 1 ویلنگ ہوگی. بھئی سکوٹی پہ تو 1 ویلنگ ہو ہی نہیں سکتی. سکوٹی تے انڈر پاور ہوندی ہے, الیکٹرک پاور وہ نہیں ہو سکتی. اٹس ناٹ پاسبل. میرے خیال جو اسی تے موٹر سائیکلاں چلاندے رہے ہیں, تسی بھی چلاندے رہے ہو گے, لیکن دا پوائنٹ از اٹس آل ٹوگیدر اے ڈفرنٹ بال گیم. وہ انڈر پاور ہوندی ہے, الیکٹرک بائکس ہوندی ہیں, اس کتھے 1 ویلی کر سکتی ہے. دیکھیں
دیکھیں وہ ون ویلنگ ان پہ ہو ہی نہیں سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اسکوٹر, مجھے تو حیرت ہے اس بات پہ کہ اسکوٹر دیں گے تو بچے ون ویلنگ کریں گے اور ہراسمنٹ بڑھے گی بچیوں کے کالجز کے باہر. بھائی ویلے بچے جو ہیں جن کے پاس اسکوٹر نہیں ہے, جن کے پاس کالج پہنچنے کا انتظام نہیں ہے, نوکری پہ پہنچنے کی سواری نہیں ہے, وہ فارغ وقت میں جا کے زیادہ ہراسمنٹ کریں گے اور اس طرح کی چھوٹے چھوٹے اسٹریٹ کرائمز کا موجب بنیں گے, یا وہ بچے جن کے پاس الیکٹرک اسکوٹی ہوگی, سستی سواری ہوگی, سفر ہوگا, کام پہ جا سکیں گے, پڑھنے جا سکیں گے, نوکری کے لیے پہنچ سکیں گے, کسی کنسٹرکٹیو کام میں پڑھیں گے. آپ دیکھیں یہ کیا سوچ ہے, اور یہ اتنی بھیانک سوچ ہے اور اتنا اس طرح کا ایک جملہ ہے کہ جس کے اوپر تکلیف ہوتی ہے سوچ کے بھی کہ ہمارے ہاں ابھی بھی لوگ کیسی کیسی پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے ایسی باتیں سوچتے ہیں کہ مال روڈ کے اوپر آپ جو ہے وہ بتیاں مت لگائیں. آپ یہ کس طرح کی انٹرونشن ہے؟ ہمارے جو عدالتیں ان میں کئی سالوں کے لوگوں کے کیسز ہیں جن میں لوگوں کی جینون کیسز جو ہیں وہ کئی سال سے عدالتوں کے چکر کاٹ کاٹ کے رل رہے ہیں, خوار ہو رہے ہیں, لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا, لوگوں کو سہولت نہیں مل رہی, لوگ بیچارے. رول از اے انڈر اسٹیٹمنٹ, تسی انڈر اسٹیٹمنٹ دے رہے ہو رولے دا مطلب کسی دے دادے نے کوئی کیس کیتا ہے تو وہ جناب کسی دے دادے نے کوئی کیس کیتا ہے تو وہ جا کے پوتے نو شاید کتے جا کے انصاف مل جائے. پوتا بھگت رہا ہے, اس کیس کو اٹھایا نہیں جا رہا, لیکن ای بائکس کے لیے فیصلہ کرنے کے لیے وقت نکال لیا گیا, مال روڈ کی بتیاں بند کرنے کے لیے وقت نکال لیا گیا. یہ کیا ترجیحات ہیں؟ میں آئی ایم سوری ٹو سے کہ یہ کیا ترجیح ہے, یہ کیا طریقہ کار ہے کہ آپ ایگزیکٹو کے کاموں میں اس طرح سے مداخلت کریں, پروروگیٹو ہی نہیں ہے. اور جو آپ کو جو لوگوں کے 50 40 30 سال کے جو کھجل خوار ہو رہے ہیں لوگ آپ کے در پہ انصاف کی جو ہے وہ لوگ اپنا حق کی بجائے اس کو بھیک مانگ رہے ہیں, آپ اس کے اوپر توجہ کریں, اس کے اندر بہتری لانے کی کوشش کریں. یہ بڑا افسوسناک ہے. اور دوسری طرف مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کرنے کے پیچھے جو ایک ال انٹینشن ہے, چاہے وہ کہیں سے بھی آئے, کسی بھی طرف سے آئے, وہ یہ لگتی ہے کہ کیونکہ یہ گورنمنٹ, میں اگین کہنا چاہوں گی, وزیر اعلیٰ مریم نواز نے 2-2.5 مہینے میں ان سب ناقدین کے منہ بند کر دیے جو ایک آس لگائے بیٹھے تھے کہ آج یہ گری کے گری ان سے اقتدار نہیں سنبھالا پائے گا, یہ کارکردگی نہیں کر کے دکھا سکیں گی, یہ تو صرف عمران خان سے بدلہ لیں گی, یہ صرف ایک نفرت اور انتشار کی سیاست کریں گی. آج ان کو کچھ مل نہیں رہا ایسا کہنے کے. اچھا میاں صاحب کتنے نے, میاں نواز شریف صاحب کدھر ہے؟ میاں نواز ایک جملہ, ہاں بولے, ایک جملہ, میرا بس ایک جملہ سن لیں. جی. کنٹینر کا جو استعمال کیا جاتا تھا, آج وہی کنٹینرز جو ہیں ان میں فیلڈ ہسپتال بنائے جا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب جب مخالفین کو کچھ نہیں مل رہا نا کرنے کے لیے, تو پھر وہ ایسی چیزیں لے کر آ رہے ہیں کہ اب جو ان کے انیشیٹیوز ہیں ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے, بند کیسے کیا جائے, تعطل کا شکار بنا کر ان کو انٹرپٹ کیا جائے, اور ان کو یہ جو ترقی کا سفر پنجاب کو وزیر اعلیٰ مریم نواز کی صورت میں واپس مل رہا ہے, اس کو روکا کیسے جائے. اس کے لیے یہ ایک سازش ہے. بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی. لوگ پرابلم ہے کہ آٹا گوندے ہلدی والی گل ہے, یہ پرابلم ہے. جی بالکل. اب مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب کام تو وہ کر رہی ہیں, ہر دن کر رہی ہیں. وہ اب پہلے جو منصوبے لوگ کہتے تھے کہ صرف یہ ہوائی باتیں ہوں گی, اب وہ عملی شکل اختیار کرے جا رہے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, what next, what exactly is going to happen in the days to come? اگر آپ لوگوں کے دیکھیں گورنر ہو گئے, گورنر آ گئے وہاں پہ, اور سو کیسی آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیسی چلے گی پنجاب گورنمنٹ کی؟ ول یو بی لائک, ٹھیک ہے اتحادی تو آپ لوگ ہیں, پیپلز پارٹی والے اور نون لیگ والے, لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم آپ کی ورکنگ ریلیشن, ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ, رننگ ان اسموتھ؟ جی بالکل. ہم پہلے سے ہمیشہ سے بات کہتے رہے, پی ڈی ایم کے دور میں بھی ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا اتحاد رہا, اور ہم نے پی ڈی ایم کی حکومت میں اشتراک سے چلائی اور کامیابی سے چلائی. پھر ہم نے الیکشن بھی لڑا اور اپنی اپنی پارٹیوں کے منشور کے ساتھ اور اپنے اپنے جو ہمارے ہے اس کے ساتھ لڑا الیکشن. ہم ایک دوسرے کے سامنے بھی آئے, حریف بھی رہے سیاسی میدان میں, اور اب ہم دوبارہ جب ہم نے کولیجن, تو آپ کی ورکنگ ریلیشن میں تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا دوبارہ بات؟ سلمہ بی بی نہیں جی بالکل نہیں, ہمارے ورکنگ ریلیشن شپ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے. جی اچھا چلیں, دیٹس گڈ جی, دیٹس گڈ. سلمہ بی بی ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے مجھے, ایک بریک لے لوں میں, واپس آتے ہیں. جی سلمہ بی بی, واٹ نیکسٹ, واٹ آر دا نیو پروجیکٹس کمنگ ان؟ مریم بی بی نئے پروجیکٹس کیا لا رہی ہیں پنجاب میں, کوئی سانو وہ بھی دسو نا. یہ تو تسی دس دیتے ہیں, سارے اسی پڑھ چکے ہیں, پرانی گلاں نے, اچھی انیشیٹیوز نے, اسے کوئی شک نہیں مریم بی بی دے, لیکن دا پوائنٹ از کہ آگے واٹ نیکسٹ؟
आगे जी डेफिनेटली जब हमारा बजट आएगा हमारे पास चीजें और प्लान So you people are waiting for the budget to come in. जिनके अंदर ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? यस डेफिनेटली वी ऑल्सो आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि उसके अंदर हमारा एनुअल डेवलपमेंट प्लान है। छोटी छोटी चीजें बताना चाहूंगी, जैसे आप देखें एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो अभी जो यूएई के जो शाही खानदान से जो आए हैं उनके साथ मरियम नवाज जो वजीर आला है उनकी मुलाकात हुई, जिसमें हम सैटेलाइट इंटरनेट तालीमी इदारों के अंदर लेकर आ रहे हैं, सरकारी। अच्छा, व्हाट इज दैट? वो जरा समझाओ ना, उसको एलैबोरेट करो जरा। वो की है जी सैटेलाइट इंटरनेट ये है कि जहां जहां पर इंटरनेट के कनेक्शंस की सहूलत मौजूद नहीं होगी वहां पे सैटेलाइट इंटरनेट दिए जाएंगे तालीमी इदारों के अंदर, ताकि बच्चे उससे मुस्तफीद हो सकें। आज जब ग्लोबल कम्युनिटी है, आईटी और टेक्नोलॉजी के बगैर जो है हम उसके चल नहीं सकते, हमारी तालीम अधूरी रह जाएगी जब तक मैं आईटी के साथ बच्चों को सेवी नहीं करते। इट्स अ गुड इनिशिएटिव, देयर आर सर्टेन पार्ट्स, बिल्कुल अच्छा इनिशिएटिव है इसको, मतलब जहां पे इंटरनेट की फैसिलिटीज नहीं है वहां पे उनको एक्सेस मिल जाएगी सैटेलाइट इंटरनेट से। चलें, और व्हाट नेक्स्ट? जी अभी उसके साथ साथ 7 लाख बच्चों की जो सरकारी स्कूल्स के बच्चे हैं उनकी आईसाइट चेक की जाएगी और हेयरिंग जो सेंस है उसको चेक किया जाएगा। उसके लिए मॉडल लेकर आया जा रहा है ताकि और उनको फिर जो आईसाइट और हेयरिंग इम्पेयरमेंट में और जो मैल न्यूट्रिशन की वजह से बच्चों के अंदर इश्यूज हैं जो पब्लिक सेक्टर स्कूल्स में आते हैं, उनका रिटेंशन स्पैन बहुत कम है, तो उसको मॉनिटर करने के लिए और उसको बेहतर करने के लिए प्रोग्राम लाया जा रहा है। फिर न्यूट्रिशन का प्रोग्राम साथ लाने की बात की जा रही है। ये तो मैं सिर्फ एजुकेशन की बात कर रही हूँ। अगर आप हेल्थ के अंदर बात करते हैं तो पूरे सूबे के अंदर तमाम जो RHCs हैं और जो तहसील हेडक्वार्टर्स हैं उन सब की रिवैम्पिंग की जा रही है। जो फ्री अद्वियात बंद कर दी गई थी वो वापस लाई जा रही हैं, तमाम अस्पतालों में यकीनी बनाई जा रही हैं, और डोर स्टेप के ऊपर, दहलीज के ऊपर शुगर की और बहुत से ब्लड प्रेशर की, दिल के अमराज की और कैंसर की दवाइयां जो हैं वो रिवाइव की जा रही हैं कि फ्री मिले लोगों को पंजाब के अंदर। और उसके साथ साथ हम जो हार्ट के जो ये कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल का इनेकाद है, कैंसर के हॉस्पिटल का इनेकाद है, जो ये सारी चीजें ये हेल्थ सेक्टर के अंदर हम एक बहुत मेगा शिफ्ट और प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं आइंदा आने वाले वक्तों में। आप अगर सेक्टर वाइज चलते जाए, जैसे हम देखें, हम कम्युनिकेशन एंड रोड नेटवर्क्स हैं जो उनके अंदर हम जो अभी जो तो सिर्फ जो ठीक कर रहे हैं 590 सड़कें जो हैं उनको तो सिर्फ मुरम्मत की जा रही है जो इस वक्त चल रहा है जो मंसूबा है। तो ये सारी वो डायरेक्शन है जो हमें ये बताती है कि हमारा इरादा है कि हम काम करना चाहते हैं, हम सूबे की तकदीर बदलना चाहते हैं। जो खुशहाली का सफ़र 2018 में सूबा पंजाब से छीना गया था वो मरियम नवाज की सूरत में 2024 में वापस आ गया है, और ये उसकी आप जो कह सकते हैं अभी वो एक अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठी हैं। अभी आगे तो इस बजट के बाद पोस्ट दिस बजट चीज़ें जिस तरह से अनफोल्ड होंगी वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ सिनेरियो होगा, बिल्कुल मुख्तलिफ नहज होगी और डायरेक्शन होगी। जो लोग कहते हैं कि अभी हम बहुत कुछ देख नहीं पा रहे, हो नहीं पा रहा, तो 2 महीने के अंदर एक आपको डायरेक्शन मिलती है। एक मिसाल देना चाहूंगी, पहले मैं जब जाती थी ना डायर के पास या किसी टेलर के पास या किसी कढ़ाई वाले के पास, तो वो कहता था बाजी आप MPA हो, मुझे बाहर के मुल्क में किसी मुल्क का वीजा ले दो, दुबई का, सऊदी अरब का, कहीं मैं बाहर चला जाऊं या मेरा बच्चा बाहर चला जाए। ऑनेस्टली अब मैं जब जाती हूँ तो वो कहते हैं कि वज़ीर आला इतने काम करिए, हमारे बच्चे को कहीं यहाँ पे नौकरी ले दो। तो इसका मतलब है कि लोगों का माइंडसेट शिफ्ट हो रहा है। जिन लोगों का बिल्कुल यहाँ से यकीन उठ गया था और वो सिर्फ चाहते थे, लगता था उनकी जिंदगी का हल सऊदी अरब और दुबई चले जाने में, आज वो दोबारा कहना शुरू हो गए हैं कि हमारे बच्चे को यहीं पर नौकरी ले दो, क्योंकि मरियम नवाज तो काम कर रही है, इतने कुछ कर रही है, हमें भी उसमें से हिस्सा मिल जाए और हमें भी नौकरी मिल जाए और हम यहीं पर अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू कर सकें। तो ये वो जो ट्रस्ट डेफिसिट की बहाली है, विद इन 2 मंथ्स सूबे के लोगों को ये तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देना, सूबे की ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देना, नौजवानों को ये बावर कराना कि उनको यहाँ पर अच्छी और बेहतर ज़िंदगी मिल सकती है। जैसे हमने देखा जो बाइक राइडर्स थे उनके पास वो खुद गई, लोग कहते थे खुद चलकर जा रही हैं हर जगह, तो उसका फ़ायदा ये निकलता है कि बाइक राइडर्स को जो सेफ्टी गियर दिए उन्होंने और उनको जो इनकरेज किया, जो पुलिस कांस्टेबल्स के पास वो खुद चलकर गई उनकी पासिंग आउट पे, जो हर जगह पर जाके वो खुद लोगों उन सब इनकरेज करती हैं। एक वज़ीर आला का यही काम होता है। तनकीद करने वाले इसलिए तनकीद करते हैं क्योंकि उनका ख्याल है कि जब ये कहा जाए कि मैं अंडर ट्रेनिंग हूं, मुझे कुछ नहीं आता, तो शायद वो उनको उस हुक्मरानी की आदत है, उस हुकूमत की आदत है। जब कहा जाता है कि पाकिस्तान में 12 मौसम है, जब कहा जाता है कि जर्मनी और जापान के बॉर्डर पे इंडस्ट्री खोली जाएगी, जब कहा जाता था रूहानियात को सुपर साइंस में तब्दील किया जाएगा, जब कहा जाता था मुझे टेलीविजन से पता चला कि रुपए की कीमत कितनी गिरी है, जब ये कहा जाता था
کہ جب ڈالر، ان کے وزیر کہتے تھے جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے، اور یہ پتہ نہیں کون سے ٹماٹر مہنگے ہو جائیں تو آپ دہی ڈالیں ہانڈی کے اندر، آپ ٹماٹر کھانا چھوڑ دیں، اور یہ کہتے تھے کہ آپ جب روزوں میں امرود اور کیلے ڈالیں گے فروٹ چاٹ پہ، روز فروٹ چاٹ بنائیں گے، پھر وہ مہنگا ہی ہوگا، گوشت مہنگا ہو گیا تو گوشت کھانا چھوڑ دیں، گوشت کھانا کوئی مجبوری نہیں ہے، گیزر چلانا، یہ کہتے تھے گیس پہ گیزر چلانا سردیوں میں لگژری ہے، یہ مت کریں۔ اچھا، اب ایک طرف وہ پورا ماڈل ہے پچھلے 4-5 سالوں کا جو ہمیں یہ ساری باتیں کہتا تھا، کیا وہ لوگوں کو اس گورننس ماڈل پر لے کر جا رہا تھا، تو اس لیے اب جو گورننس ماڈل ہے وہ یکسر بالکل مختلف ہے۔ So the trust deficit in short یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں جناب کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، لیکن اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو میں ضرور آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کسی اور وقت۔ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے یہاں پہ مینشن کیا ہے کہ جناب ٹرسٹ جو ہے لوگوں کا وہ ختم ہو رہا ہے اور آہستہ آہستہ وہ ریوائیو ہو رہا ہے، وچ از اے گڈ انیشیٹو بائی دا چیف منسٹر پنجاب، بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم کچھ اور چیزیں ہیں، کچھ ایسے ایگریکلچر سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، کچھ اور ایسے پرابلمز ہیں جن کو ایڈریس کرنا بھی ضروری ہے، اس پہ کسی اور وقت میں آپ سے ضرور آپ کو تکلیف دوں گا۔ تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می سلمیٰ بٹ صاحبہ، اور اس وقت آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ اوور ہیئر کیونکہ آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم۔ فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔